آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ معاملہ ریزرو سیٹوں والا ایک حتمی شکل اختیار کرتا نظر آتا ہے. آج تو میرا خیال تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو کلوز کر دے گی اور شاید ججمنٹ ریزرو کر لے. اٹارنی جنرل کے بعد صرف پی ٹی آئی کا جواب دینا، الجواب دینا باقی رہ گیا اور اس میں کچھ باقی نہیں، لیکن ایک ہفتے کے لیے پوسٹ پون ہو گیا معاملہ فی الحال. ملک صاحب یہ ایک قانونی بحث ہے. میں آپ کی توجہ کچھ دلاؤں گا ماضی کی چیزوں پہ بھی. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تھی اور جس طرح پی ایم ایل این اور یہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی کو توڑا گیا تھا، ایک گروپ بنایا تھا. اور اس کے بعد میں آپ کو مثال دیتا جاؤں سینٹ کی سیٹوں پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹیں تھیں، شیر کا نشان لے لیا گیا تھا. شیر کا نشان واپس لے لیا. یہی میرے محترم جج صاحبان تھے، کوئی ہائی کورٹ میں تھا، کوئی سپریم کورٹ میں تھا، کسی نے کوئی بات نہیں کی ان چیزوں پر. نواز شریف کے دستخطوں سے بلکہ راجہ ظفر الحق سے جو سگنیچر کر کے ٹکٹس اوارڈ کیے گئے تھے، انہوں نے جس طرح سے پھر نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا فار دا لائف ٹائم. تو دیکھیں میرا بڑا بےحد احترام ہے اطہر مدن اللہ صاحب جو ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج تھے. میرا بےحد احترام ہے ان کے لیے. لیکن جب نواز شریف صاحب کی بیلیں ان کے سامنے لگتی تھی تو سنتے نہیں تھے. نواب پی ایم ایل این کا کوئی کیس جاتا تھا تو سنتے نہیں تھے. یہ ذہن میں رکھیے جیسے ستر منیلا وہ جج تھے جنہوں نے آبزرویشن دی تھی کہ حکومت گارنٹی کرے کہ نواز شریف 2 دن زندہ رہیں گے اگر باہر جانے کی اجازت نہیں دی تو. مشہور زمانہ آبزرویشن ہے ان کی. بات یہ نہیں، نواز شریف کو واپس باہر جانے کی اجازت دینے میں بڑا رول تھا اس کا. جو جج وہ ہوتا ہے جس کے فیصلے بول. جان آپ نے اللہ کو دینی ہے، ایمان وہی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے حساب دینے. میں ان کے فیصلوں کی آبزرویشن کے خلاف نہیں ہوں. میں سر ماضی میں آپ کو باہر جانے کی راہ باہر نہیں میری عرض سنیں، میں ماضی میں کچھ چیزوں کو لے کر جا رہا ہوں کہ نواز شریف کی بیل کو سال ان عدالتوں میں نہیں سنا جاتا تھا. کیسز کو اب مجھے بتائیں جو سینٹ میں ہمارے سے سیٹیں واپس لی گئیں، جو آزاد وہ ہمارے ممبران کر دیے گئے، کیا یہ غلط کیا گیا؟ دیکھیں نا وہ سیاسی جماعت کے ساتھ زیادتی کی گئی. پھر معافی مانگے نا ان چیزوں پہ. معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگے کہ ہم نے نواز شریف اب ہمیں کہہ رہے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی بڑی پارٹی، کیا مسلم لیگ نون انڈیا کی جماعت تھی یا بنگلہ دیش کی جماعت تھی؟ اس وقت چاہیے تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی کے جو سینیٹرز تھے ان کو آپ نے آزاد ڈکلیئر کیا. انہی معزز عدالتوں نے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا. غلط تھا. انہی ججز نے، انہی وہ چیف جسٹس تھے اس وقت کے ثاقب نثار صاحب اور ان کی یہ پوری ٹیم تھی. اب مجھے بتائیں کیا جب مسلم لیگ نون کی طرف، میرا کہنے کا مقصد یہ آئینی فیصلہ ہوگا، میں کسی کی انٹرپریٹیشن میں نہیں جاتا. مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہو تو زبان بکمن سکمن ہو جائے. اب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ملک صاحب میرا تو رائٹ بنتا ہے، میں تو انصاف کے لیے اس چیز پہ پھر ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ جو نواز شریف اور اس کی ٹیم اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیں تو الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا گیا. اب یہ میں بھی ابھی بیانات سن رہا تھا معزز جج صاحبان کے کہ آپ نے پارٹی کو باہر رکھ دیا. جب ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب کو، مریم بی بی کو باہر رکھ دیا گیا، ہمارے لوگوں کو راتوں رات 12 بجے سزائیں دی گئیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، اس وقت یہ قانون یاد نہیں آتا تھا. کاش اگر اللہ ان کو ہمت دیتا تو یہ ریمارکس اس وقت بھی آتے. میرا گلہ کہ گلہ یہی ہے ملک صاحب، پھر جو چیز روز اول سے ہوتی ہے جہاں تو اس پہ معذرت کریں اور قانون کے مطابق چلیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. اسد منظور بٹ صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، صاحبزادہ صاحب، آپ نے ٹکٹ کے لیے درخواست دی اور وہ سنی اتحاد کونسل سے درخواست دی اور آپ نے کہا میرا پی ٹی آئی سے اتحاد ہے. اور پھر آپ کی جماعت سے کتنے اراکین تھے جنہوں نے پی ٹی آئی لکھا یا پی ٹی آئی نہیں لکھا؟ تھوڑا سا روشنی تو ڈال دی. ججوں نے آج اتنی اچھی آبزرویشن دی ہیں، جسٹس منصور نے، جسٹس ستر نے، آپ کی زبانی تھوڑا سا لوگوں کو سننے کو مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو پہلے دن چونکہ میرے نامینیشن پیپرز کی وجہ سے ایک ابہام تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ میں نے شاید انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے اور یہ کویشچن تھا کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے کیوں نہیں لڑا. اینڈ دیٹ واز بین آسکڈ بائی آل دا آنریبل ججز جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان سے. انہوں نے میرا پوچھا تو بتایا فیصل صدیقی صاحب نے کہ ہی از ان دا نیشنل اسمبلی بجٹ سیشن چل رہا ہے، تو کہا گیا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو آ جائیں. پھر میں نے مناسب سمجھا، چیف جسٹس صاحب کا فرمان تھا تو میں وہاں پہ آ گیا. 5 دن سے وہاں پر ہوں.
ہر 15 منٹ کے بعد روسٹرم پہ جاتا ہوں, پریپ کلاس کے بچے کی طرح فرسٹ لائن کے اندر کھڑا ہو کے نہ صرف کھڑا ہوتا ہوں بلکہ اپنا ہینڈ بھی ریز کرتا ہوں. 3 آنریبل ججز نے اس کو نوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ممبر نیشنل اسمبلی آنریبل ہی وانٹس ٹو سے سم تھنگ, ہی وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ امپورٹنٹ. لیکن چونکہ میرے پیپر کے اوپر لکھا ہوا آ گیا سنی اتحاد کونسل بریکٹ میں الائڈ ود پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے بعد پھر کیس کی سچویشن ڈفرینٹ ہو گئی. پھر آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملا؟ بولنے کا پھر میں اصل میں وہاں پر وہ ٹیکنیکلٹیز جس میں چونکہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھا میرا بھائی, وہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہی واز سوئنگنگ آن دا فلور لائک ہی از اسٹینڈنگ آن اے ڈانسنگ فلور, اور وہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا وہاں پہ. مثلا انہوں نے پہلا یہ جھوٹ بولا کہ مجھے شٹل کاک میں نے ریکویسٹ کی, جو میں نے کی لکھا ہوا وہاں پہ, اس کی نوبت کیوں آئی وہ میں نے قاضی صاحب کو بتانا ہے چونکہ میرا لیٹر وہاں پہ لگا ہوا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی شٹل کاک واز ناٹ اویلیبل, دیٹ واز اے لائی. شٹل کاک مجھے الاٹ کیا گیا تھا, اس کا ڈاکومنٹ ہم نے ساتھ لگایا ہوا. آپ نے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے پیپر فائل کیے اور آپ نے لکھا ساتھ کہ میں پی ٹی آئی سے اتحاد ہے. میرے والد بھی جب 97 2002 2008 میں الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے تو جمعیت علماء پاکستان بریکٹ میں الائڈ ود پاکستان مسلم لیگ نون لکھا کرتے تھے, نشان ان کو شیر کا ملتا تھا. تو آپ نے پہلی درخواست جو دی اس میں آپ نے بلے پہلی درخواست نہیں, میں نے بیان الفی دیا, میرے کاغذات نامزدگی پر لکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ نے بلے کا نشان ہی اس کے اوپر میں نے سنی اتحاد کونسل لکھ کے بلائٹ بل, اور پھر میں نے بلے کا ٹکٹ بھی جمع کروایا. میرا ٹکٹ بھی لگا ہوا, ٹکٹ بھی میرا لگا ہوا بلے کا وہاں پہ. آپ کے کتنے اراکین ہیں جنہوں نے بلے کا ٹکٹ لگایا ہوا؟ ہمارے تقریباً میرا خیال ہے 20 سے زیادہ جو جن کا ایفیڈیوٹ, ٹکٹ, کاغذات نامزدگی تینوں چیزیں بلے کی ہیں وہ 9 ہیں. کچھ ہمارے اراکین ہیں 45 کے قریب جنہوں نے 2 سیٹ جمع کروائے تھے اور 3 سیٹ اپنے, کیونکہ ایک کینڈیڈیٹ ایٹ اے ٹائم 4 یا 5, 9 ایسے اراکین ہیں جنہوں نے سارا کچھ ٹکٹ, ایفیڈیوٹ سب کچھ پی ٹی آئی کا جمع کرایا ہوا ہے. ہر چیز بلے کی ہے. تو وہ پھر تو آج کے جج صاحب میں جسٹس مندو خیل صاحب نے کہا ہے کہ وہ خود سے آپ نے کیسے, آپ تو کر ہی نہیں سکتے آزاد اس کو, تو پھر تو آپ کی پارلیمنٹری پارٹی بن جائے گی. دوسرا انہوں نے کیا کیا, دوسرا انہوں نے یہ فرما دیا, ایک تو میں وہ وضاحت کر دوں, شٹل کاک مجھے الاٹ کیا گیا, اس کے بعد رات 3 بجے میرا نشان چینج کر کے مجھے ٹاور دیا گیا, میرے ایم پی ایس کے نشان چینج کیے گئے. اچھا, اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ شٹل کاک کسی اور کو دیا گیا. شٹل کاک 29 امیدواروں نے میرے حلقے میں الیکشن لڑا نیشنل اسمبلی کا, کسی ایک کے پاس شٹل کاک نہیں ہے. ہی واز لائنگ دیئر اینڈ ہی ایٹ لیسٹ جو میں نے نوٹ کیا دیٹ واز 9 times ہی لائڈ دیئر ان فرنٹ آف دا فل بینچ. دوسرا انہوں نے ایک لیٹر وہاں پہ پیش کر دیا جب میں نے سنی اتحاد کونسل انڈیپینڈنٹ جیتنے کے بعد ریٹرن کینڈیڈیٹ ایس اے سی جوائن کی, تو انہوں نے ایک لیٹر پیش کیا کہ سر لک ایٹ دس, me صاحبزادہ محمد حامد رضا do hereby affirms that I'll stand firm with Sunni Itaat Council and do hereby join SIC. تو how a chairman can جو, اور چیف صاحب نے کہا ہاں ایک پارٹی کا چیئرمین خود اپنے آپ کو کیسے اس میں شامل کر سکتا ہے. نو سر, میں نے پہلے اپنی ایک ریکویسٹ کی جو کہ الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گی ٹو مائی پارٹی کہ میں انڈیپینڈنٹ جیت گیا ہوں, میں واپس سنی اتحاد کونسل میں آنا چاہتا ہوں, میری سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کیا جائے. دین دا لیٹر واز ایشوڈ فرام دا سیکرٹری جنرل آف مائی پارٹی ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ جی ہم اسے سنی اتحاد کونسل کا ایم این اے کنسیڈر کر رہے ہیں, تو انہیں سنی اتحاد کونسل کا ایم این اے مانا جائے. وہ دونوں لیٹر لگے ہوئے ہیں اندر, وہ سکپ کر کے, تو وہ آخری تھا میرا ایفیڈیوٹ جو میں نے جمع کروانا تھا. میرا ایفیڈیوٹ پڑھ کے تو اس کو ایک چیز بنا دیا گیا, دیٹس واٹ. اچھا, آج پھر سوال کیا گیا کہ جی پارلیمانی پارٹی ہے یا نہیں, اٹارنی جنرل کا نہیں. انہوں نے کہا جی اوکے. ہمارے وکیل نے نوٹیفیکیشن پیش کر دیا کہ جی یہ سر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے کہ SIC از اے پارلیمانی پارٹی. انہوں نے کہا اچھا. اس نے دوسرا لیٹر پیش کر دیا, اس نے کہا سر یہ اسپیکر صاحب نے زرتاج گل کو پارلیمانی پارٹی لیڈر کا نوٹیفیکیشن دیا ہے اور SIC کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا. محترم چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں میں ان کو مانتا نہیں. وہ الیکشن کمیشن کا ایشوڈ لیٹر ہے, میرا تو نہیں ہے سر. الیکشن کمیشن نے وہ آپ کا لیٹر ایشو کر کے بعد میں اس کو چینج کیوں کیا؟ نہیں سر, نہیں چینج کیا. نہیں, ہماری آج بھی حیثیت SIC کے پارلیمنٹیرینز کی ہے, تمام انڈیپینڈنٹس کی, اور الیکشن کمیشن کا وہ لیٹر بھی تیسرے چوتھے دن نہیں آیا. انہوں نے 1.5 ماہ اس کو آبزرو کرنے کے بعد ہمیں پارلیمنٹری پارٹی تسلیم کیا, اور تمام MNAs کی, ہماری SIC کی. اسی لیے ہماری پارلیمنٹری لیڈر کا تقرر بھی لیٹ ہوا, آج سے 15 دن پہلے ہوا کہ الیکشن کمیشن اسے, اب الیکشن کمیشن نے کنسیڈر کر لیا ہمیں. سیکنڈ, آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اور 2 ججز نے پوچھا کہ جی بائی الیکشن میں حصہ لیا SIC نے؟ انہوں نے کہا جی لیا. کوئی سیٹ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی, ایک MNA کی سیٹ ہے, ایک MPA کی سیٹ ہے, وہ گھوڑے پہ منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اب ان کی حیثیت پارلیمانی ہے یا نہیں؟
then attorney general was again silent. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا, بائی الیکشن میں آپ کے 2 اراکین, ایک قومی کا اور ایک صوبائی کا جیت اور چکے ہم ہیں. نے ایک بائی الیکشن کی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, ایک سیٹ تھی ریحان زیب والی جو شہید ہو گیا تھا جنرل الیکشنز کے اندر, اس کا الیکشن بائی الیکشن کے ساتھ ہوا. اس سیٹ کا سٹریچر بائی الیکشن کا نہیں ہے, جنرل الیکشن کا ہے, کیونکہ وہ جنرل الیکشن میں ایک کینڈیڈیٹ کی شہادت کی وجہ سے پوسٹ پون ہوا تھا. ہماری کینڈیڈیٹ نے وہاں پہ بھی پارٹیسپیٹ کیا اور دوسرے نمبر کے اوپر ہے. اور اچھا پھر انہوں نے بتایا آج کہ پی کے میں جماعت ہے JUIF, ان کا رکن پارلیمنٹ کوئی نہیں ہے. آپ نے 0 کے اگینسٹ انہیں 2 ریزرو سیٹس الاٹ کر دی ہیں. اسی لیے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ اس نے الیکشن بہت اچھے کرائے ہیں. That's what I'm saying, sir. کامران مرتضیٰ صاحب نے کمال نہیں کیا وہاں پہ.